अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, न जाने वो कौन सी जालिम घड़ी थी जब मरियम साहिबा ने कहा था कि आहा पीडीएम में लड़ाई हो गई है। पीडीएम का तो शिराजा जो बिखरा सो बिखरा। नून लीग के अंदर जो इख्तलाफात मौजूद हैं, जो पॉलिसी के इख्तलाफात हैं, वो अब शिद्दत पकड़ चुके हैं और शहबाज शरीफ साहब अब इस वक्त गमो गुस्से से पागल हो रहे हैं और अब उनका ये ख्याल है कि मरियम ने जितना बेड़ा गर्क करना था वो कर दिया। अब वो काफ़ी हद तक नवाज शरीफ साहब को कन्विंस करने में गालिबन कामयाब हो गए हैं कि ये जितना भी पिछले 2-2.5 साल में बेड़ा गर्क हुआ है, ये सिर्फ इसलिए हुआ है कि आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। बल्कि उससे भी पीछे चले जाएं तो जब हमारा नून लीग का दौरे हुकूमत था तो उस वक्त भी ये डॉन लीग्स और इस किस्म की हरकतें अगर ना हुई होती तो शायद आज हम बहुत बेहतर हालात में होते। हालांकि पता नहीं वो किस बुनियाद पे ये कहते हैं। आप इस्टेब्लिशमेंट की भले जितने मर्जी खुशामद करते, जो पैनमा लीक्स था, जो पैनमा फाइल्स केस था, उसमें इस्टेब्लिशमेंट तो आपका कुछ नहीं कर सकती थी। और बहुत बावसूख जराए से मुझे ये पता चला और ये इतनी कंफर्म बात है ना, 100% दुरुस्त बात है, मतलब इसमें कोई शक ही नहीं है कि नवाज शरीफ साहब ने जब पैनमा लीक्स हुई, जब पैनमा केस आया, तो उस वक्त फौज से एक तरह से मदद तलब करने की भी कोशिश की थी बड़े हाई लेवल पर, और जरा अपना रोब झाड़ने की कोशिश की थी कि मैं देखो किस लेवल पे बैठा हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं और इसमें मुझे ताउन आप लोगों का चाहिए। सो उसमें फौज ने कैटेगोरिकली एक ही जवाब दिया था कि मियाँ साहब, आप पाकिस्तान की रियासत के इंटरेस्ट के लिए, पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए जान भी कहेंगे ना तो हम एक सेकंड नहीं लगाएंगे, जान कुर्बान कर देंगे। हम नहीं देखेंगे कि हम कौन से लेवल पे बैठे हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि आपसे अदालत एक सवाल पूछ रही है तो उसमें अदालत को गुमराह करने में हम आपका कोई गलत काम में साथ दें तो सॉरी, वो नहीं हो सकता। अगर आपका ख्याल है कि हम किसी जज को आपके लिए कोई पैगाम भिजवाएंगे, सॉरी, ना ये काम कभी किया है, ना ये आइंदा हम करेंगे। आप हमारे वजीर आजम हैं, आपका हुक्म सर आंखों पर है, लेकिन पाकिस्तान के लिए आपकी जो जाती पूछगिछ हो रही है उसमें माजरत के साथ पाकिस्तान की फौज आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। वो आपको ही जवाब देना है। हमसे कोई जो भी सवाल पूछा जाता है उसका जवाब हम खुद देते हैं। हम किसी से नहीं कहते कि हमारी कोई मदद के लिए आए। जिस तरह अभी हाल ही में हमने देखा कि कौमी सलामती की जो मीटिंग हुई उसमें बाजवा साहब ने एक बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। जो ये बातचीत हुई फौज पर तनकीद के हवाले से, मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा खूबसूरत और कॉम्प्रिहेंसिव बात हो नहीं सकती थी जो बाजवा साहब ने कर दी कि आप मुझ पर तनकीद करें बतौर कमर जावेद बाजवा, मैं तनकीद बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं, करें मुझ पे एज अ पर्सन, दिल खोल के तनकीद करें, आई डोंट माइंड दैट। ये जनरल फैज बैठे हैं, DGISI, जितनी तनकीद करनी है इन पे करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे भी फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी तनकीद करो उन पे, एज इंडिविजुअल्स जो मर्जी तनकीद करो। लेकिन अगर आप ये कहें कि आप पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान के इदारों को गाली निकालें तो सॉरी, उसमें फिर हम आपका वो चीज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो बिल्कुल ठीक बात है। कभी आपने देखा है कि जो अमेरिका में डेमोक्रेट्स की और रिपब्लिकन्स की आपस में जितने मर्जी नजरियाती इख्तलाफात हों, ये बाइडन के और ट्रंप के जितने भी सपोर्टर्स आपस में लड़ाई करते रहे, कभी आपने ये देखा है कि ये एक दूसरे पर इल्जाम लगाएं या अपनी पेंटागन को गालियां दें, CIA को गालियां दें? सवाल ही पैदा नहीं होता। अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस, अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज, अपनी एस्टेब्लिशमेंट, अपनी रियासत के साथ वो सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े होते हैं। भारत में राहुल गांधी की जितनी मर्जी लड़ाई हो मोदी के साथ, कांग्रेस की और बीजेपी की लाख लड़ाई हो आपस में, लेकिन कभी आपने देखा है कि ये एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करें इस हवाले से कि नहीं रॉ जो है उसने तुम्हारी ऐसे मदद की और फलां ने ऐसे किया? ऐसा नहीं होता। अभी भी ये जो बातें इस तरह की इमरान खान पे करते हैं ना, कि बाय द वे आपको पता है ना, एक बड़ा मजेदार लतीफा हुआ है जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम आपके बहुत मशहूर हैं, थैंक यू वेरी मच, ये जो आपने दिल जीत लिया हमारे अमेरिका को अड्डे ना देने का फैसला करके। तो आर्मी चीफ ने भी जवाब दिया कि ये फैसला मेरा नहीं, इमरान खान का है बतौर वजीर आजम, और हमने भरपूर तरीके से वजीर आजम का साथ दिया इस फैसले में। फौज बिल्कुल आपकी पूरी रियासत इकट्ठी सेम पेज पे इस चीज़ पर खड़ी है। तो जाहिर है कि उनके लिए एक मोमेंट ऑफ साइलेंस था कि जहां आप इतनी खुशामद खातिर तवाज़ो करना चाह रहे हैं, बोतल पेश करना चाह रहे हैं कि जी आप कुछ पीना चाहेंगे, आप बैठें, आराम से बैठें, ये वो। सो कहने का मकसद ये कि हमें इस बात पर कोई एतराज़ नहीं है कि आप उनकी इस इजलास में कहीं पर भी जब आप मिलें तो आप इज्जत से मिलें। शायद मैं अगर उनसे मिलूं तो मैं आपसे भी ज़्यादा इज्जत से मिलूं, लेकिन मैं पब्लिकली भी उनकी उतनी ही दिल
سے عزت کرتی ہوں جتنا میں اپنے گھر کے بڑوں کی عزت کرتی ہوں. مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پبلکلی تو گالی گلوچ کریں اور پیچھے سے جب ہم اکیلے میں کوئی میٹنگ ہو, 4 بندے ہوں, کلوز ڈور میٹنگ ہو, اس میں بندہ کہے کہ آپ کیا پئیں گے, کیا کھائیں گے, ایسے نہیں ہوتا. اور شہباز شریف صاحب بھی اس وقت, اب ظاہر ہے جو پالیسی شفٹ آیا ہے بڑا دلچسپ ہے. نواز شریف صاحب نے مریم صاحبہ کو ایک طرح سے شٹ اپ کال دے دی ہے اور ان کو کل سوات کے جلسے میں, پی ڈی ایم کا جو جلسہ ہونے جا رہا ہے سوات میں, اس میں ان کو شرکت نہ کرنے کا پیغام بھجوا دیا ہے. اور یہ اس لیے ان کو پیغام بھجوایا گیا ہے, بڑا نواز شریف صاحب اب اس وقت عقل مندی سے چل رہے ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ اب الیکشن میں رہ گئے ہیں تقریباً کوئی پونے 2 سال, اور الیکشن کی تیاری کا ہوتا ہے آخری سال. 4 سال کی حکومت ہوتی ہے, آخری سال صرف الیکشن کی تیاری ہوتی ہے. سو انہوں نے اچھی طرح سے بھانپ لیا ہے کہ یہ جو پچھلے 2.5 سال 3 سال بلکہ اب تو اگست میں ہونے کو آ رہے ہیں, اور اس سے پیچھے بھی یہ 2017 میں 18 میں چودھری نثار جو باتیں کرتا تھا پینما لیکس کے وقت, اور اس سے پہلے جو چیزیں سمجھاتا تھا, ڈان لیکس جب ہوئی تو چودھری نثار اور شہباز شریف جو باتیں مجھے کہتے تھے اس وقت مجھے سمجھ نہیں آتی تھیں. اس وقت میاں صاحب زندہ باد کے نعرے لگانے والے جتنے بھی لوگ تھے آج وہ تتر بتر ہو گئے ہیں. آج کوئی بھی اپنی جگہ پر اس طرح سے مضبوطی سے کھڑا ہو کہ مجھے سپورٹ نہیں کر رہا. اس وقت مجھے مس گائیڈ کیا لوگوں نے, اور میں بھی لگا رہا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم لگے رہیں گے. اور پھر یہ کہ ان کو ظاہر ہے جتنی انہوں نے میڈیا پر انویسٹمنٹ کر رکھی تھی, اربوں روپے میڈیا پر لگا رکھے تھے, اور جس طرح سے انہوں نے کچھ صحافیوں کو ٹکا کر کھاتا ہے تو کھلاتا بھی ہے کہ فارمولے کے تحت اپنے ہاتھ میں کر رکھا تھا, مٹھی میں کر رکھا تھا. ان کا خیال تھا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بھائی. وہ جو آپ کو یاد ہے خواجہ آصف صاحب نے پارلیمنٹ میں کہا تھا, فلور آف دا ہاؤس پر کھڑے ہو کے کہا تھا کہ پینما از ناٹ این ایشو, لوگ بھول جائیں گے پینما نو. ریمبر دیز ور ہز ایگزیکٹ ورڈز. تو اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ بلکہ پھر وہی خواجہ آصف صاحب جو اتنا بڑھ چڑھ کے میاں صاحب کو تسلیاں دیتے تھے, اس کے بعد وہی خواجہ آصف صاحب ہیں جن کی آج آپ دیکھیں تو خود پرسنلی ان کی بڑی پرو اسٹیبلشمنٹ اپروچ ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک لفظ نہیں کہتے, اور وہ مریم کے بیانیے میں بالکل اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. تو اب نواز شریف صاحب نے سوچا کہ تھوڑا سا کچھ عرصے کے لیے ڈرائیونگ سیٹ شہباز شریف کو دی جائے, لہٰذا کل سوات کے جو پی ڈی ایم کے جلسے میں شہباز شریف تقریر کریں گے, مریم وہاں پر شرکت بھی نہیں کریں گی, تقریر تو دور کی بات ہے. ابھی محمد زبیر صاحب جو کہ نواز شریف صاحب کے آفیشیل اسپوکس پرسن ہیں, مریم صاحبہ کے بھی, وہ میرے پروگرام میں موجود تھے. تو میں نے ان سے پوچھا, اس حوالے سے میں نے سوال کیا, تو انہوں نے تھوڑا سا گول مول کر کے یہ تو مان گئے کہ کل مریم نہیں ہوں گی سوات جلسے میں, لیکن انہوں نے کہا نہیں وہ کشمیر, آزاد کشمیر کا الیکشن آ رہا ہے تو اس کی کیمپین میں مریم کو آپ بہت ایکٹیو دیکھیں گے وغیرہ وغیرہ. لیکن اب اصل دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا آزاد کشمیر کی الیکشن کیمپین میں مریم اپنا وہی فوج مخالف بیانیاں رکھیں گی, یا پھر اب وہ چچا شہباز کی دی ہوئی ڈائریکشن کے مطابق چلیں گی. کیونکہ آن دا فیس آف اٹ جو چیزیں دکھ رہی ہیں وہ تو یہی دکھ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب بھانپ چکے ہیں کہ یہ جو ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز آئے دن آ کر شکایت کرتے ہیں, شہباز شریف صاحب جب سے رہا ہو کر آئے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں, حمزہ شہباز کو جا کے کہتے ہیں, مریم کو کتنا عرصہ لوگ فیڈ بیک دیتے رہے لیکن پھر بے عزتی کے ڈر سے اب چپ کر جاتے ہیں, منہ پہ بات نہیں کرتے, پیچھے سے بات کرتے ہیں. اور ہمیں کتنے پی ایم ایل این کے لوگ بتاتے ہیں کہ یہ اینٹائی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹائی فوج یہ جو بیانیہ ہے, اینٹائی ریاست بیانیہ جو ہے, یہ ہمیں لے ڈوبا ہے. ہم اپنے حلقوں میں جا کر منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں, لوگ ہم سے بات ہی نہیں کرتے. کتنے لوگ ہیں جو اب اس چیز, جنہوں نے کبھی زندگی میں میاں صاحب کی کرپشن پر سوال نہیں کیا تھا, بے وقوفوں کی طرح بریانی خور لوگ جو پھر صرف شیر کے نعرے لگاتے تھے, اب وہ بھی سوال کرنے لگ گئے ہیں کہ یہ اگر آپ نے فوج کے خلاف کھڑے ہونا ہے تو پھر ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. جو آپ کو سوشل میڈیا پہ لگتا ہے نا, یہ جو فیک اکاؤنٹس انہوں نے بنوا کے بکواس کرواتے ہیں فوج کے خلاف, یقین کیجئے میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ آپ اگر اس کا تھوڑا سا آپ ہوم ورک کریں, جس طرح فواد چودھری نے کچھ دن پہلے غالباً اسی ہفتے کے آغاز میں منڈے کو میرے خیال بتایا تھا انہوں نے کہ احمد آباد بھارت کا ایک شہر ہے جہاں سے 3.5 منٹ کے اندر 3 لاکھ ٹویٹس کی گئیں فیک اکاؤنٹ سے. ٹی ایل پی کے جن دنوں میں مظاہرے ہو رہے تھے, پاکستانی بن کر انہوں نے پاکستان میں انتشار پھیلانے کے لیے فیک اکاؤنٹ سے کہ جی ہم پاکستانی ہیں اور جلا دو, گھیراؤ کر دو, اس قسم کی باتیں بھارت میں بیٹھ کے لوگ فیک اکاؤنٹس بنا کے پاکستانی بن کے کر رہے تھے. سو سیم یہی انہوں نے سائنس اپلائی کی ہے یہاں پر بھی کہ میاں صاحب کے جو حق میں یہ جو نعرے بازیاں اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں اکاؤنٹس میں جو ہوتی ہیں, مریم صاحبہ کے اکاؤنٹس کے میرے خیال ہے آپ کو یاد ہے کچھ عرصہ پہلے ایک محتاط اندازے کے مطابق یہ پورا انالیسس کیا گیا تھا جس کے مطابق
80% یا 82% میرا خیال ہے مریم کے جو فالوورز ہیں وہ فیک ہیں، وہ فیک اکاؤنٹس ہیں، یعنی باٹس ہیں وہ. تو آپ اندازہ کریں کہ یہ کس طرح سے یہ آپ کے دماغ سے کھیلتے ہیں. آپ نے اگر اس کا لٹمس ٹیسٹ کرنا ہے نا، آپ نکلیں، آپ باہر نکلیں، آپ اپنے کالونی میں، اپنے محلے میں، اپنی سڑک میں، اپنے wherever you live، آپ جہاں بھی رہتے ہیں، کسی شہر میں، گاؤں میں، قصبے میں، پنڈ میں، جہاں پہ بھی رہتے ہیں، آپ ذرا نکل کے پوچھیں اور لوگوں سے فوج کے حوالے سے تھوڑا سا ان کا پلس چیک کریں کہ وہ کیا کہتے ہیں. تو اگر پاکستان کی فوج کے ساتھ آپ کو 99.99%، 99.99% پاکستانیز کھڑے ہوئے نہ نظر آئے تو آپ میرا نام بدل دیں. یہ غلط باتیں کرتے ہیں، جس قسم کا یہ بیانیہ شیپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو ہمیں اس وقت خاص طور پہ جو عمران خان نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایبسولوٹلی ناٹ کا جواب دیا ہے ماشاءاللہ امریکہ کو، یہ بڑی خودداری کی بات ہے ماشاءاللہ. کیا خوبصورت شعر ہے علامہ اقبال کا کہ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں، غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. تو غیرت جو ہوتی ہے نا، جو غیرت مندی کے فیصلے ہوتے ہیں وہ ہر شخص نہیں کر سکتا. سو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ایسا حکمران ملا ہے جو ماشاءاللہ غیرت سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس امریکہ کو جو باپ بنا ہوتا تھا پوری دنیا کا، اس کو بتا رہا ہے کہ یہ آپ کی جگہ ہے. اور وہ چین جو آج بہت بڑی رائزنگ سپر پاور ہے، اس کو بھی بتا رہا ہے کہ آپ ہمارے دل کے بہت قریب ہیں، آپ سے ہمارا تعلق بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. لیکن ہم غلط چیز میں دونوں میں سے کسی کی سائڈ نہیں لیں گے، امریکہ اور چین دونوں کے ساتھ ہم اچھے تعلقات رکھیں گے. سو یہ ہے طریقہ ایک غیرت مند اور خوددار قوم کا. تو اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ ناظرین مزید بات کریں گے. بہرحال ہمیں فیک نیوز کے طوفان سے خود کو بچا کر رکھنا ہے انشاءاللہ. اور اس ساری چیز میں جو بھی آپ کو مس انفارمیشن ملے، ڈس انفارمیشن کیمپین کو آپ کو ملے، جو پاکستان کی ریاست کے حوالے سے، فوج کے حوالے سے آپ کو فضول کو باتیں سوشل میڈیا میں دیکھنے کو ملے، تو فوراً ان کو نگیٹ کریں، شن کریں اور پروپیگنڈا کا وہیں پر منہ توڑیں. پاکستان زندہ باد.